اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل۔ رات کو اٹھو، صبح کو تہجد پڑھو۔ اگر تہجد کی توفیق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو سوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو شیطان 3 مرتبہ گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ گٹھانے لگاتا ہے، 3 کہ یہ سویا رہے، صبح کی نماز اس کی ضائع ہو جائے۔ سنو، جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ محبوب ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے دونوں کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور صبح کی نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل آتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے دونوں کانوں کو جو ہے نا شیطان نے پیشاب سے بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ آدمی اتنا ذلیل ہے کہ شیطان بھی اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھے آج کل کی زبان کے اندر جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کان شیطان کا گٹر بنے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑی نحوست ہے۔ فرمائے رات کو جب آدمی سوتا ہے تو شیطان 3 گٹھانے لگاتا ہے پکی مضبوط، تاکہ صبح نہ اٹھ سکے یہ۔ فرمایا مسلمان بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور بستر پہ آنکھ کھلتی ہے، صبح کا ٹائم ہے، آنکھ جو ہی کھلے تو کچھ ذکر اللہ کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے نا بستر کے اوپر، سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نا آنکھ مبارک کھلتی تھی تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بستر کے اوپر کرتے تھے، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر آخر سورت تک پورا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ پھر آقا اٹھتے تھے، مسواک کرتے تھے، وضو مبارک کرتے تھے، اور اس کے بعد تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے اور بستر کے اوپر لیٹے لیتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تو رحم فرما، اللہ کو یاد کرتا ہے تو 1 گٹھان کھل جاتی ہے۔ شیطان نے کتنی گٹھانے لگائی تھی؟ 3 گٹھانے لگائی تھی سونے والے کے۔ یہ فرمایا یہ پیچھے سر کی پچھلی جانب، سر کی یہ پچھلی جانب شیطان 3 گٹھانے لگاتا ہے۔ فرمایا جب بستر کے اوپر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گٹھان کھل جاتی ہے۔ شیطان کی قوت کمزور ہو گئی، شیطان کی قوت کمزور ہو گئی، 1 گٹھان کھل گئی، اور یہ بستر سے اٹھ کے پھر آگے چلا، وضو کیا، فرمایا دوسری گٹھان بھی کھل گئی۔ اور وضو کرنے کے بعد اگر تہجد کے لیے اٹھا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ، اگر صبح کی نماز کے لیے اٹھا ہے تو سنت پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یہ شیطان کے اثر سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا تو بتاؤ، جب شیطان کے اثر سے یہ آدمی آزاد ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت کر لے گا تو گھر کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی کیا؟ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، اسی لیے پریشان ہے کہ وہ اعمال جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر سے نکلے تھے، آج ہم نے اپنے گھروں سے ان اعمال کو نکال دیا ہے، اللہ نے برکتیں بھی روک دی۔ شیطانی جو اعمال ہیں، یہود و نصارہ کے جو طریقے ہیں، یہ تو لعنتی طریقے ہیں۔ اور فرمایا اگر آدمی صبح کو نہیں اٹھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اور صبح سورج اٹھتا ہے، سورج نکلتا ہے تب یہ آدمی اٹھتا ہے، فرمایا یہ آدمی خبیث النفس، منحوس ہو کے یہ صبح کرتا ہے۔ فرمایا اگر صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ آدمی جو ہے نا طیب النفس، پاکیزہ ہو کے، چست ہو کر یہ آدمی جو ہے نا چلتا ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، صبح کی نماز آپ پڑھ لیں، دیکھیں طبیعت کیسی حشاش بشاش ہوتی ہے، لیکن اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے، آدمی نہ پڑھے، سورج نکل آئے، تو کیسے جو ہے نا آدمی منحوس ہو کے اٹھتا ہے۔